الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك تمام العافية ودوام العافية وحسن العاقبة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة البقرہ آیت نمبر 177 لفظی تشریح. لیسا نہیں ہے فعل ناقص ہے. البر بر نیکی کو کہتے ہیں. خیر کامل کو، مکمل نیکی کو، رضا الہی کو اور کسی کا حق پورا کرنا. تو بر یہ مصدر ہے اور فاعل کے معنی میں ہے کہ سراپا نیکی. تو رائچیس ڈیڈ بر، اور بر زمین کو کہتے ہیں جو کہ بحر کا اپوزٹ ہے. تو بر نیکی، ان کے تولو تم پھیر لو. یہ باب تفعیل ہے، تولیہ سے تفعیل. یہ اپوزٹ اس کے میننگس ہیں. یہ لغت الاضداد میں سے ہے. منہ کرنے کو بھی کہتے ہیں اور منہ پھیرنے کو بھی کہتے ہیں. تولو نہ تھا، ان کی وجہ سے نون گر گیا کہ تم پھیر لو. وجوہ وجہ کی جمع چہرے، کم اپنے، قبل یہ اسم ظرف مکان ہے. طرف، جانب، سمت. الجہت یعنی جانب، المشرقی مشرق، والمغربی اور مغرب. یہ قبل اسم ظرف ہے، اور اسم ظرف ایسے ناؤن کو، ایسے اسم کو کہتے ہیں جو وقت یا جگہ کو ظاہر کرے. تو اس کی دو قسمیں ہیں. ایک اسم ظرف زمان ہے جو وقت یا زمانے کو ظاہر کرے، جیسے امسی، سنہ، شہر، یوم، لیل، قبل، بعد. اور دوسرا اسم ظرف مکان ہے جو جگہ کو ظاہر کرے. اچھا، پھر اس کے دو اہم اوزان ہیں، مفعل اور مفعل. جیسے مفعل مسجد، منزل، مجلس. اور دوسرا وزن مفعل ہے، جیسے مرقد، مخرج، مطعم، مشرب، مدخل، مسکن. اب دیکھیں مفعل کے وزن پہ مشرق، یہ مشرق ہے، یہ بھی اسم ظرف مکان ہے. سورج طلوع ہونے کی جگہ مشرق، اور مغرب بھی اسی وزن پہ ہے، مفعل کے. غروب ہونے کی جگہ یا وقت، اور مشرق طلوع ہونے کی جگہ یا وقت. یہ اسم ظرف کی یہ مختصر سی گردان ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں. مفعلن ایک وقت یا ایک جگہ کام کرنے کی، مفعلانی دو وقت یا دو جگہ کام کرنے کے، اور مفاعل جیسے مساجد سب وقت یا سب جگہ کام کرنے کے. تو بہرحال مشرق اسم ظرف مکان ہے. والمغرب اور مغرب غروب ہونے کی جگہ. واو اور لاکنہ لیکن یہ انا کی بہن ہے. انا کا انا، لیتا، لاکنہ، لعلہ. آنے والے ناؤن کو، آنے والے اسم کو لاکنہ اس کو زبر آ جاتی ہے، نصب آ جاتی ہے. اس کی وجہ سے، لاکنہ کی وجہ سے. لاکنہ لیکن، البر نیکی، من جو یہاں پہ اسم موصول ہے، جو آمنہ ایمان لایا. آمنہ یؤمن ایمان، یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے. بی ساتھ، اللہ ہی اللہ کے. واو اور الیوم دن، الآخر آخری. الیوم الآخر یہ مرکب توصیفی ہے. اب دونوں کو دیکھ لیں، دونوں سیم ہیں حالت، جنس، عدد اور وسعت میں. حالت ان کی آخری دیکھیں گے کہ یہ حالت جری میں ہے.
اور یہ دونوں ال لگنے سے معرفہ ہو گئے، دونوں واحد ہیں اور دونوں مذکر ہیں۔ بہرحال جب چاروں طریقوں سے سیم ہو تو مرکب توصیفی بنتا ہے۔ آخری دن واو اور الملائکہ ملک کی جمع، فرشتے واو اور الکتاب کتاب واو اور النبیین انبیاء نبی۔ عربی زبان سیکھنے میں انتہائی آسان ہے کہ یہ ہم آخری بھی بولتے ہیں، اللہ بھی بولتے ہیں، ایمان بھی بولتے ہیں، کتاب بھی بولتے ہیں، نبی بھی بولتے ہیں، تو اکثر الفاظ تو ہم اپنی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ واو اور النبیین نبی کی جمع نبیوں پر، واو اور آتا وہ دے، مال ہم بولتے ہیں المالا مال، علا پر حبی محبت ہم بولتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، حب محبت، ہی اس کی یعنی اللہ کی محبت یا مال کی محبت، ذوی والے، القربہ قریب والے یعنی رشتہ دار قرابت والے، واو اور الیتامہ یتیم کی جمع، یا تعمیم اس کا روٹ ہے، یتم کہتے ہیں کٹ جانا، جو باپ کی محبت سے کٹ گیا، یتیم چھوٹے وہ بچے جن کے والد نہ ہوں، یتیم کی جمع یتامہ، واو اور المساکین مسکین کی جمع مساکین محتاج ضرورت مند، واو اور ابن بیٹا السبیل راستہ یعنی راستے کا بیٹا یعنی مسافر ٹریولر، واو اور السائلین سائل کی جمع، اس میں فاعل جمع ہے سوال کرنے والے، واو اور فی میں الرقاب گردنے، رقبہ کی جمع رقاب رقبہ گردن کو کہتے ہیں اور رقاب اس کی جمع ہے، اور گردنے چھڑانے میں، واو اور اقامہ اس نے قائم کی، الصلاۃ نماز، یہ الصلاۃ تا کی جو زبر ہے یہ ہمیں بتاتی ہے یہ مفعول ہے اور مفعول بھی ہے، مفعول پہ ہمیشہ زبر ہوگی، اقامہ فعل ود فاعل، فعل با فاعل ہے، اس نے قائم کی، الصلاۃ نماز یعنی نماز کو تو مفعول بھی ہے، واو اور واو حرف عطف ہے، آتا اس نے دیا، الزکوٰۃ زکوٰۃ، واو اور الموفون پورا کرنے والے، یہ اسم فاعل جمع ہے، واو فا یا اس کا روٹ ہے، پورا کرنے والے، بی کا مطلب ساتھ ہے، عہد وعدہ، ہم ان کا، اذا جب، عاہدو وہ وعدہ کریں، وہ معاہدہ کریں، وہ پرومس کریں، وہ کمٹ کریں، تو عاہدو معاہدہ، عاہدہ یعاہدو معاہدہ، یہ باب مفاعلہ ہے اور یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، واو اور الصابرین صابر کی جمع، اس میں فاعل جمع ہے، صبر کرنے والے، فی میں البأسائی سختی کو، تکلیف کو، مشکل کو کہا جاتا ہے، ذہنی تکلیف بأسا ہے، اور یہ آخر میں الف اور ہمزہ ہے تو یہ مؤنث کی علامت ہے، تکلیف میں با حمزہ سین اس کا روٹ ہے، تنگ دستی سختی اور ذہنی تکلیف کو کہا جاتا ہے باسا، واو اور الضراء یہ جسمانی تکلیف کو کہا جاتا ہے مرض تکلیف، واو اور حین وقت یہ پھر اسم ظرف زمان ہے، ایڈورب آف ٹائم ہے، حین وقت یہ اسم ظرف زمان ہے، پہلے ہم نے اسم ظرف مکان پڑھا تھا، تو وقت البأسی جنگ کے، البأس جنگ لڑائی سختی دبدبا، اولئکا اس میں اشارہ بعید وہ لوگ، الذین یہ اس میں موصول ہے، دونوں کا مطلب وہ لوگ یعنی وہ لوگ جنہوں نے صدقوا فعلو کے وزن پہ، صدق صدقہ صدقوا جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، انہوں نے سچ کہا، پھر وہی الفاظ ہیں واو اور اولئکا وہ لوگ، ہم وہی، المتقون متقی کی جمع پرہیزگار، اتقاء یہ باب افتعال ہے تو متقی کی جمع متقون اللہ سے ڈرنے والے، اپنی حفاظت کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، یا ایہا حرف ندا ہے، اے الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، کتیبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، القصاص قصاص بدلے کو کہتے ہیں، قاف صاد صاد اس کا روٹ ہے، قاف صاد صاد قصہ کسی کے پیچھے پیچھے اور ساتھ ساتھ چلنا،
کسی کو فالو کرنا، فالو اپ کرنا، نقش قدم پہ چلنا، تو قصاص بدلے کو کہا جاتا ہے. فی میں القتلا مقتولوں میں، تو یہ قتیل کی جمع ہے قتلا. الحر آزاد، ہا رو را اس کا روٹ ہے، حریت آزادی کو کہا جاتا ہے. الحر آزاد، بی بدلے الحری آزاد کے. واو اور العبد غلام، بی بدلے العبدی غلام کے. واو اور الانثی عورت، مؤنث ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں مؤنث عورت. انثی عورت، بی بدلے الانثی عورت کے. فا پس من جو عفیہ معاف کر دیا گیا. عفو درگزر ہم اپنی اردو میں استعمال کرتے ہیں، عفو معاف کرنا، تو عفیہ معاف کیا گیا، معاف کر دیا گیا. لہو اس کے لیے، یہ عفا یا عفو یہ باب ناصرہ ینصرو ہے اور یہ مجہول ہے. لہو اس کے لیے، من سے، اخیہی اس کا بھائی، شیئن کچھ، فا پس اتباع پیروی کرنا. یہ باب افتعال ہے، اتباع پیروی کرنا، فالو کرنا. بی ساتھ المعروف بھلے طریقے کے، ہر وہ قول و فعل جو شریعت سے ثابت ہو اور جس کو عقل اچھا سمجھے، فطرت اچھا سمجھے، وہ معروف ہے. ہر جانی پہچانی چیز، یعنی عین را فا عرف اس کا روٹ ہے، تو بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، معروف نیکی کو اور ہر اچھی چیز کو کہا جاتا ہے. واو اور ادا ان ادا کرنا، الیہ اس کی طرف، بی ساتھ احسان یہ افعال کی وزن پہ ہے. اب دیکھیں یہ ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں وہی جو ان کا اسم مصدر ہے وہی ان کا باب ہے. تو یہ احسان اسم مصدر بھی ہے اور باب کا نام. احسان افعال اسی وزن پہ ہے، تو اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ. ذالک وہ، تخفیف دیکھیں تفعیل کے وزن پہ ہے، تفعیل، تو یہ بھی اسم مصدر ہے اور باب کا نام ہے. تفعیل تخفیف، ہلکا کرنا، کمی کرنا، آسانی کرنا. خفافا اس کا روٹ ہے، آسانی ہے، کمی ہے. من سے، ربکم تمہارا رب، واو اور رحمتن رحمت. فا پس من جو اعتدا زیادتی کرے، اعتدا باب افتعال ہے، عین دال واو اس کا روٹ ہے، جو زیادتی کرے. عداوت دشمنی کو کہا جاتا ہے. بعد بعد، اور یہ اسم ظرف زمان ہے. پھر بعد اسم ظرف زمان ایڈورب آف ٹائم ہے. بعد ذالک اس کے، فا پس لہو اس کے لیے، عذاب علیم عذاب دردناک. اب دیکھیں عذاب علیم یہ مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی حالت، جنس، عدد اور وسعت میں دونوں ناؤنس، یہ دونوں اسم ہیں اور دونوں سیم ہیں، دونوں نکرہ ہیں، دونوں واحد ہیں اور دونوں حالت رفعی میں ہیں، مذکر ہیں، واحد ہیں اور نکرہ ہیں. واو اور لکم تمہارے لیے، فی میں القصاص بدلہ، حیات زندگی، یا اے الی والے الباب لام بابا اس کا روٹ ہے. لب عقل کو بھی کہتے ہیں، نچوڑ کو اور خلاصے کو کہا جاتا ہے. اے عقل والو، لعل تاکہ، کم تم، تتقون بچو. کتبہ لکھ دیا گیا، مقرر کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب، حضر آئے، احدا ایک، کم تم میں سے، الموت موت، ان اگر، تارا کا وہ چھوڑے، ترکا ہم کہتے ہیں جو چھوڑ کے ڈیڈ باڈی جاتی ہے، جو جانے والا چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کو ترکا کہا جاتا ہے. تارا کا اس نے چھوڑا، فعلا کے وزن پہ. واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف. تارا کا یترکو یہ باب ناصرہ ینصرو ہے. اگر وہ چھوڑے، خیر مال کو کہتے ہیں. خیر کے بہت سارے مطلب ہیں، نیکی کو، بھلائی کو، علم کو، اور ہر وہ چیز جو مطلوب ہے اور مرغوب ہے اس کو خیر کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ مفعول بھی بن کر آیا. الوصیت وصیت ہے، لیل واسطے، الوالدینی والدین ماں باپ، واو اور الاقربین قرابت دار رشتہ دار، بی ساتھ المعروف بھلے طریقے کے. حقاً حق ہے، ڈیو ہے، لازم ہے، ذمہ ہے.
علا پر المتقین متقین کے، فا پس من جو بدلا اس نے بدلا، ہو اس کو، بدلا یبدل تبدیل، یہ باب تفعیل ہے اور یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، بدلا اس نے بدلا، وہ بدل دے، ہو اس کو، یہ ہو جو ہے یہ مفعول بھی ہے، بعد بعد یہ پھر اسم ظرف زمان ہے، ما جو سامعہ اس نے سنا، ہو اس کو، سامعہ الگ سے ہے، ہو الگ سے ہے۔ اب سامعہ فعل با فاعل یعنی فعل ورب ود ڈوئر فاعل کے ہے اور ہو جو ہے اس کا مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، سامعہ اس نے سنا، ہو اس کو، فا پس انما بے شک، اثم گناہ، ہو اس کا، علا پر الذین ان لوگوں کے، یبدلون جو تبدیل کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں بدل یبدلو، یبدلو کی جمع مذکر غائب، یبدلون وہ تبدیل کرتے ہیں، ہو اس کو، ان بے شک اللہ اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا۔ فا پس من جو خوفا، خوا واو فا، خوف اس کا روٹ ہے، اس نے خوف رکھا، وہ ڈر گیا، من سے، موسن وصیت کرنے والا، ایسو یہ اس میں فاعل ہے باب افعال کا، موس وصیت کرنے والا، جانفن، جنف کہتے ہیں کھلم کھلا جانبداری کو، اور جانفن یہاں پہ مفعول بھی بن کے آیا، جانبداری کو، قصدن جان بوجھ کر، حق تلفی کو، صحیح راستے کو چھوڑ کے ادھر ادھر ہو جانا، سب سے کٹ کر ایک طرف ہو جانا، تو یہ حنف کا اپوزٹ ہے، جنف۔ حنف صحیح راستے پہ چلنا اور جنف سیدھا راستہ چھوڑ کر ٹیڑھے راستے پر چلنا۔ او یا اثمن گناہ، حق تلفی، آسمہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو قافلے کے ساتھ تیز چل سکتی ہو لیکن جان بوجھ کر نہ چلے اور پیچھے رہ جائے۔ فا پس اصلح اس نے اصلاح کی، اصلح یصلح، اصلاح یہ باب افعال ہے تو یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، اس نے اصلاح کی، اس نے ٹھیک کیا، بینہ درمیان، اب بینہ اسم ظرف مکان ہے، ہم ان کے، فا پس لا نہیں، اثم گناہ علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ غفور معاف کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 177، یہ آیت البر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نیکی کی حقیقت بتاتے ہیں کہ اصل نیکی کیا ہے، اور یہ آیت اسلام کی سچی تصویر پیش کرتی ہے۔ بر صدق اور تقوی کو کہتے ہیں، جو سچا ہوگا اس میں بر ہوگا اور تقوی ہوگا۔ ایمان ایک تصدیق کا نام ہے، کیا اس نے خبر کی تصدیق کی؟ پیغمبروں کی بات پر کتنا یقین کیا؟ جب تک عمل نہ بدلے تو ایمان نہیں۔ تو نیکی اعمال کا اور اخلاق کا مجموعہ ہے۔ بر کسی کے حق کو پورا کرنا، وہ تمام نیکیاں جو عدل یا احسان کے تحت ہیں۔ تو برہم بوالدی کہتے ہیں سعادت مند بیٹے کو جو والدین کا فرما بردار ہو، اور بر بالقسم کہتے ہیں اس نے قسم کو پورا کر دیا۔ تو نیکی کا جامع تصور اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ یہ قرآنی ایتھکس کے لیے جڑ اور بنیاد ہے کہ وسیع پیمانے پر نیکی کرنا، اور نیکی کیا ہے؟ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بر العبد ربہ، کہتے ہیں کہ بندے نے اپنے رب کی خوب اطاعت کی۔ دیکھیں انسان گیجٹس بناتے ہیں تو رف سکیچ پہلے بناتے ہیں، پھر ویسے گیجٹس بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک، پہلے اللہ نے اس گیجٹ کو، اس کتاب کو بنایا، اور پھر انسان کو اللہ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، پہلے اللہ نے قرآن پاک
اللہ نے بنایا، اس کا اسکیچ بنایا اور پھر اس کے اکارڈنگ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ تو لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو تکلیف نہیں دی، اللہ نے پورا ایک اسکیچ بنا کے ہمارے سامنے رکھ دیا، یہ نیکی کا اسکیچ ہے۔ تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ نیک کیا ہے، اپنے تصورات پر مت چلو۔ ایک بار ایک ہاتھی آیا تو کچھ نابینوں نے اس کو ہاتھ لگا کر اس کا اندازہ کیا۔ تو کسی نے پیر کو پکڑا تو کہا ہاتھی ایک ستون کی طرح ہے، کسی نے کان کو پکڑا تو کہا چھاج کی طرح، کسی نے پیٹ کو پکڑا تو اس نے کہا ڈھول کی طرح ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے نیکی کے تصورات ہیں۔ تو علامہ صاحب اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، اڑا لی قمریوں نے، طوطیوں نے، انگلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری، ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری، الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا، حیات جاویداں میری نہ مرگے نہ گہاں میری۔ تو بہرحال نیکی کے تصورات ہم نے اپنے خود بنا لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم ترین آیت اتاری، اور یہ سورۃ البقرہ سلام القرآن ہے، قرآن پاک کی چوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی بڑی آیات ڈائمنڈز کی شکل میں رکھ دیں، اور اللہ نے نیکی کے بارے میں بتا دیا کہ صرف نیکی یہ نہیں، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی جانب تم موڑ دو۔ تم سمجھتے ہو کہ بس ریچول کرنے سے نیکی پوری ہو گئی، نیکی ہو گئی، دیکھو میں تمہیں بتاؤں کہ نیکی کیا ہے۔ تو یہ آیت قرآنک ایتھکس کے لیے جڑ اور بنیاد ہے۔ دیکھیں فطری اقدار نہیں بدلتے، بیسک ہیومن مورل ویلیوز نہیں بدلتے، وقت کے ساتھ ساتھ کہ پہلے دن سے شروع دن سے سچ سچ ہے اور جھوٹ برا ہے، ایمانداری اچھی ہے، بے ایمانی بری ہے۔ تو یہ بیسک ہیومن مورل ویلیوز ہیں۔ تو آج ہم نے دین کا نقشہ ہی چینج کر دیا۔ تو دیکھیں عالم جو کہ ریچولز تو وہ پورا کریں گے کہ اگر وہ دین کی طرف آئے تو داڑھی ہوگی، برقع ہوگا اور باقی جو ریچولز ہیں، لیکن اسپرٹ نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے۔ تو دین ایک مکمل زندگی کا نام ہے۔ تو ان پورے کمپوننٹس کو جوڑے تو پورے وجود میں دین سرایت کرے، سرکولیٹ کرے، اور جو نیک کام کریں اس کو پارسل کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے پوسٹ کریں۔ تو دیکھیں آدھا دین لا الہ الا اللہ اور آدھا محمد الرسول اللہ، اس کے بغیر دین نامکمل ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ ہے اور محمد الرسول اللہ اس کے پھل ہیں، اس کا اخلاق ہے۔ تو پھر وہی چیز کہ لا الہ الا اللہ جب ہمارے وجود میں سرایت کرتا ہے تو محمد الرسول اللہ کی زندگی، آپ کا اخلاق، آپ کے اعمال، آپ کا کیریکٹر، آپ کا وہ صبر، شکر، تقوی، عفو درگزر، وہ آپ کی زندگی نظر آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک معجزہ ہے۔ ہر پہلو آپ کی زندگی میں موجود ہے، اور آپ بہت بڑے سائیکیٹرسٹ تھے، ماہر نفسیات تھے۔ آپ نے ہر انسان کو مختلف کام اس کی صلاحیت کے مطابق بتائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ اسپریچول جرنی کیا ہے؟ سب سے پہلے شریعت کہ اس کی ایک باڈی ہے، آؤٹ ورڈ باڈی، اور طریقت یہ اگلا سفر۔ طریقت کیا ہے کہ ان ورڈ پاتھ، وہ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے شریعت جو ایک اس کا ڈھانچہ ہے کہ نماز کا ایک ڈھانچہ ہے، نماز کی باڈی ہے، اسی طرح سے ہر عبادت کی، ہر کام کی۔ پھر طریقت کیا ہے کہ خشوع کتنا ہے، روح اس میں کتنی ہے،
اس میں اخلاص کتنا ہے، اور پھر تیسری چیز حقیقت ہے کہ انسان اس مقصد تک پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات بنائیں تو عبادات کا مقصد بھی اللہ نے بتا دیا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کا مقصد کیا ہے، اور پھر روزے کے بارے میں بتا دیا کہ لعلکم تتقون، اللہ تمہیں تقوی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے۔ ایسے ہی قربانیوں کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، ان قربانیوں کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تو حضرت ابراہیم کی زندگی کے وہ کام ہیں جو اللہ کو پسند آئے، وہ ان کی زندگی کی کتاب کے وہ خوبصورت چیپٹرز، اور حضرت حاجرہ کی وہ صفا مروہ کی سعی اللہ کو ایسی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اور قیامت تک آنے والے ان کے بعد کے انبیاء کو کہا جب تک ان کی سنت میں وہ ممتا کی تڑپ کو اللہ نے عبادت بنایا کہ ان کی سنت میں دوڑو گے نہیں، سعی نہیں کرو گے تو تب تک نہ حج ہوگا اور نہ عمرہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پورا ایک جامع تصور دے دیا کہ دیکھو نیکی اس کی نیکی ہے جو ایمان لایا، اور بر سے مراد مومن بھی ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے۔ تو کہا صرف یہ کہ نیکی یہ نہیں کہ تم ریچولز کرتے رہو، بس آؤٹ ورڈ ایک وہ باڈی ہو اور اندر روح نہ ہو کہ تم اپنے چہرے پھیرو مشرق اور مغرب کی طرف، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بلکہ نیکی تو اس کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لایا۔ تو اللہ نے نیکی کو ایمان سے جوڑ دیا، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والملائکہ، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتاب، والنبیین، اور انبیاء پر۔ تو انبیاء کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ ہے، کامل نمونہ۔ کتاب ایک تھیوری ہے، شریعت ہے، اور اس کو پریکٹیکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں شامل کیا، امپلیمنٹ کیا، اور ہمیں کر کے دکھایا کہ صبر کس چیز کا نام ہے، شکر کس چیز کا نام ہے، تواضع کس چیز کا نام ہے، عفو درگزر کیا ہے، اور رشتوں کو نبھانا، اور بہترین باپ بننا، سسر بننا، بہترین شوہر بننا، ہر رشتے کو بہترین نبھایا، بہترین معلم بنے، بہترین ٹیچر، بہترین سپہ سالار، بہترین آپ ہیڈ آف اسٹیٹ بنے، تو ہر رنگ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں شامل کیا، اور ہمیں اور آپ کو ہمارے لیے اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، سپر رول ماڈل آپ ہیں۔ تو فرشتے کیا ہیں؟ وہ اللہ کا کلام لے کر آتے ہیں، اللہ کا میسج لے کر آتے ہیں، ایک شریعت بنتی ہے، کتاب بنتی ہے، اور انبیاء اس کو کنوے کرتے ہیں۔ تو کہا نیک کی سب سے پہلے دیکھیں لا الہ الا اللہ کا نام ہے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا کہ اب نیک کی جب تمہارے وجود میں سرایت کر گئی تو اس کا اولین مظہر کیا ہوگا، اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہوگی کہ واقعی نظر آئے کہ نیکی تمہارے اندر وہ جڑ پکڑ چکی ہے، تو تم میں ہمدردی آئے گی۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرو گے؟ نیکی تو وہ ہے جو پورے وجود میں سرایت کرتی ہے، سرکولیٹ کرتی ہے، وہ اپیئر ہوگی کہ اب ہمدردی تم میں آئے گی۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جس نے مال اللہ کی محبت کی وجہ سے دیا، یا کہا کہ مال کی محبت اللہ نے رکھ دی کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اللہ نے فطرت میں مال کی محبت رکھ دی، اس کی محبت کے باوجود، مال کی محبت کے باوجود مال کو وہ دے، ایتا، مال کو دینا، نفس کو ناراض کرے اور اللہ کو راضی کرے۔ تو سب سے پہلا حق بھی اللہ نے بتا دیا، ذوی القربیٰ، رشتہ داروں کو، والیتامیٰ، اور یتیموں کو، والمساکین، اور محتاج ضرورت مندوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب، اور سوال کرنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، کوئی قیدی ہے اس کی بیل کرا دینا، یا کسی کا سودی قرضہ ہے
تو اس کے گلے میں رسی ہے، پھندا ہے قرضے کا، تو اس کو اس سے آزاد کرا دینا۔ تو نیکی وہ چیز جو سکون دے اور نیکی روح کی غذا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر ایسی سورت ہے کہ مکمل قرآن پاک اس میں اللہ نے بند کر دیا، تو وہ بند کلی کی طرح ہے۔ اس میں بات ہوئی ایمان کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بند کلی کو کھول کر پھول سے پتیاں بکھیر دیں کہ دیکھو نیکی کا کمپریہنسو تصور کیا ہے۔ وہ جو ایمان کی بات ہے تو سب سے پہلے اللہ پہ، پھر آخرت کے دن، پھر فرشتوں، کتاب اور انبیاء پہ ایمان لانا ہے، اور پھر عمل صالح کی بات ہوئی کہ نیک کام کرنے ہیں، تو نیک کام میں اللہ نے سب سے پہلے بتا دیا کہ مال کو خرچ کرنا۔ آج دیکھیے کہ علماء میں وہ ریچولز تو موجود ہیں لیکن اسپرٹ موجود نہیں۔ یہ ایک نامکمل انکمپلیٹ تصویر ہے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو دیکھیں گڈ ڈیڈ الگ سے چیز ہے اور رائچیس ڈیڈ الگ سے ہے۔ ایک اچھا عمل ہے اور ایک نیک عمل ہے۔ اچھا عمل وہ ہے جس کو لوگ اچھا سمجھیں، اور نیک عمل وہ ہے جس کو اللہ اچھا سمجھے۔ تو نیک اعمال ایمان کے ساتھ قابل قبول ہیں۔ نیک عمل وہ ہے جو جنت خریدنے میں مددگار ہو، اور یہ کرنسی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ تو یہ پارسل، یہ نیکیاں پوسٹ کرنی ہیں تو صحیح ایڈریس پہ جائیں گی اور صحیح نیت ہوگی، تو جو نیت ہم کریں گے تو وہیں پہ وہ چیز پہنچے گی۔ اور پھر دیکھیں کہ نیکی کا جذبہ، نیکی کی ڈیزائر، اس کا ایموشن اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ لمٹ ایکسیڈ کر جائے۔ پانی اگر حد کراس کرے گا تو طوفان بن جائے گا۔ تو رہبانیت اسی چیز کا نام ہے کہ یہ مونسٹک وے آف لائف ان نیچرل وے نہ ہو، حد سے بڑھی نیکی نہ ہو۔ ہمارا دین کیا ہے؟ وہ ماڈریٹ ہے، اس میں ماڈریشن ہے، ایکسٹریم نہ ہو کوئی بھی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حد بتا دی کہ اگر پیسہ ہے تو اس پہ 2.5% زکوٰۃ ہے، اور اس کے علاوہ جو دینا چاہو، ایسا نہیں کہا کہ سارا پیسہ اٹھا کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور اپنے بچوں کو فقیر چھوڑ کر جاؤ۔ تو بہت پیارا ہمارا دین ہے۔ تو کہا کہ جب نیکی تمہارے وجود میں سرایت کرے گی تو سب سے پہلی چیز جو اپیئر ہوگی، جو مینیفیسٹ ہوگی، جو ظاہر ہوگی، کہ تم اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرو گے، خدمت خلق ہوگی، انسانی ہمدردی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کیا 2 آنکھیں نہیں دی، زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، تم نے وہ لمٹ کراس ہی نہیں کی جو میں نے تمہیں بتائی، اور وہ کیا تھی؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی کی گردن کو آزاد کر دیتے، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے تو اپنی جان کو جہنم سے بچا لیتے، چھڑا لیتے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ تم میں رحم ہو، کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا تو اللہ اس پہ رحم نہیں کرتے۔ پھر فرمایا من یحرم الرفق حرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم ہے تو ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ اور فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ بہت پیاری حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا، میں بے لباس تھا، میں تیرے در پہ آیا تھا، تو نے میری مدد نہیں کی۔ تو انسان کہے گا اللہ تو کیسے؟ تو تو خود خالق ہے، تو رازق ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے جو دستے سوال دراز ہوا تھا وہ میرا ہی ہاتھ تھا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو نیکی سب سے پہلی چیز، اس میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ 3 تنے ایک درخت سے نکلے، کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ مال کا خرچ کرنا، انسانی ہمدردی کرنا۔ اور پھر اللہ نے کیٹیگریز بھی بتا دیے کہ سب سے اجر والا دینار وہ ہے
جو تم اپنے قرابت دار کو دیتے ہو۔ تو ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ میرے رشتہ دار ہیں جو برا سلوک کرتے ہیں اور میں ان کے ساتھ اچھا کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈالتا ہے، اور جب تک تو ان کے ساتھ اچھائی کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فری گارڈ، ایک مددگار تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ تو صدقہ بھی کرنا ہے اور صلہ رحمی بھی، کہ سب سے اجر والا دینار جو رشتہ دار کو دیا جائے۔ اب دیکھیں، کسی نے بہت پڑھ لیا تو آپ اس کو عالم کہیں گے، کوئی بہت عبادت کرتا ہے، نماز روزے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو عابد کہیں گے، اگر کوئی دنیا سے کنارہ کشی کرتا ہے تو زاہد کہیں گے، قرآن پاک کسی نے یاد کر لیا تو آپ اس کو حافظ کہیں گے، لیکن نیک کس کو کہیں گے؟ سخی کو کہیں گے۔ کہ سخی کیا ہے؟ السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں کھول کھول کر ہمیں بتا دی اور فرمایا کہ یہ میں والسائلین وفی الرقاب۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ اب اس درخت سے جو دوسرا تنا نکلا، اب حقوق اللہ کی بات ہوئی۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ نیکی کیا ہے؟ پہلی چیز انسانی ہمدردی کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور پھر کہا عبادات آ گئے کہ اس نے نماز قائم کی، وآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کیا۔ تو ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے نماز ہے، صلہ ہے، کنیکشن ہے، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ فرمایا ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ تو سٹارٹر تو ہو، زکوٰۃ سٹارٹر ہے، کہا بوتل کا ڈھکن تو کھولو، پھر اور بھی خرچ کرو۔ تو اب عبادات کی بات ہوئی، آگے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اب اس کا تیسرا تنا کیا ہے؟ یہ بزنس، سوشل، یہ جو تمہارے کانٹریکٹس ہوتے ہیں، تو اب ان میں کیا کرنا ہے؟ ایفائے عہد کرنا ہے۔ اللہ نے سٹریم لائننگ دے دی کہ انسانی معاہدے جو ہیں یہ معاملات ہیں، موفون بعہدہم، وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا وعدہ الستو بربکم، اللہ نے پوچھا تو سب نے جواب دیا، ہم سب نے کہا بلا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور پھر روز ہم نماز میں بھی اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے سلیوز ہیں، تیرے غلام ہیں، اللہ تو ہی ہمارا آقا ہے، اللہ تیری بارگاہ میں ہم اپنے کشکول پھیلاتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں، تو اس سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ روز کا ہمارا کانٹریکٹ ہے، ہمارا عہد ہے، اور اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ کہا وعدے پورا کرنے والے۔ اور پھر جب اس دنیا کی مارکیٹ میں آتے ہیں تو وعدہ وفا کرنا۔ اب اللہ نے فرما دیا کہ جو نیکی ہے اس کی تیسری جڑ کیا ہے؟ اذا عاہدوا، جب بھی وعدہ کریں تو وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کو پورا کیا کرو، ان العہد کان مسئولا، ان وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، چاہے چھوٹا بچہ ہی ہو، اس سے آپ نے کوئی وعدہ کیا، کوئی پرومس کیا تو اس کو پورا کرنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تو آپ فرماتے لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین ہی نہیں جو عہد کو نہیں نبھاتا، جو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ تو اپنے کیریکٹرز کو سٹرونگ کر لیں، یہ کمٹمنٹ کو نبھائیں، اور پھر آپ کی زندگی میں ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایفائے عہد کیسے کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عیدۃ المؤمنی کاخذ الکفی، مومن کا وعدہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے کسی نے اس کی ہتھیلی کو پکڑ رکھا ہے، جکڑ رکھا ہے۔ تو ایک بار کوئی بزنس، کوئی کانٹریکٹ ہو رہا تھا، کوئی شخص آپ سے کر رہا تھا، اس نے کہا ٹھہرے میں ابھی آیا۔ 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ موجود تھے جہاں پہ وہ عہد کر رہا تھا، وعدہ وہ جو اپنا وہ کانٹریکٹ کر رہا تھا۔ تو یہ ہے ایفائے عہد۔ آپ نے 3 دن کھڑے ہو کر اس کے انتظار کی۔ تو بہرحال آپ کی زندگی ایک خوبصورت وہ بوکے ہے جو پھول توڑیں گے تو اپنی زندگی کو مہکائیں گے۔ تو کہا وعدوں کو پورا کرنے والے جب بھی وعدہ کریں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس،
اور صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں اور تکلیفوں میں اور جنگ کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں راست باز، یہی سچے لوگ ہیں، یہ ہیں جنہوں نے ایک کلمہ کا دعویٰ کیا تو اس کو نبھایا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی متقی ہیں۔ اب دیکھیں قرآن پاک ایک آئینہ ہے، اس میں ہم سب نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ واقعی جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کی، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اللہ تو رب ہے، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیری مانیں گے، تو پہلے یقین کو لے کر آئیں اور پھر اپنے کیریکٹر میں، اپنی شخصیت میں دیکھیں کیا واقعی ہم مال خرچ کرنے والے، ہم ہمدردی کرنے والے، ہم حقوق العباد کا خیال کرنے والے، پھر حقوق اللہ کو لے کر چلنے والے، ایفائے عہد کرنے والے اور صبر کرنے والے، اور صبر کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا کانسٹیٹیوشن اللہ نے دیا کہ جب بھی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے تو کہیں کہ اللہ سب تیرا، ہم سب اللہ کے، اور ہم سب کی واپسی اللہ کی طرف ہے۔ تو کہا یہ صبر کرنے والے، یہ ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتے ہیں کہ مصیبت اور تکلیف کے وقت انسان کیا کرتا ہے، اور نیکی کی معراج ہے کہ یہ نیکی مجاہدانہ مزاج بناتی ہے، اخلاق کی اعلیٰ منزل ہے۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ تو فرمایا کہ صبر کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر قصاص لکھ دیا گیا، لازم کر دیا گیا مقتولوں کے بارے میں۔ الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل۔ والانثی بالانثی، اور عورت کے بدلے وہی عورت ہی، اسی کا قصاص لیا جائے گا، اسی سے ہی قصاص لیا جائے گا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر جس سے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے، وہ رسا کی طرف سے معاف کر دیا جائے، فاتباع بالمعروف، تو بھلے طریقے سے پیروی کرنا ہے، واداء الیہ باحسان، اور قاتل اچھے طریقے سے ادا کرے دیت کو، اور دیت کیا ہے، وہ 100 اونٹ ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے کمی ہے، آسانی ہے، ورحمت، اور رحمت ہے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں دیت نہیں تھی، بلڈ منی نہیں تھی، اور نہ ہی معافی تھی، اور نصارہ ان کی شریعت میں صرف معاف کرنا تھا، دیت اور قصاص نہ تھا۔ تو بہت ہی خوبصورت دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، دین اسلام۔ اس میں اب 3 چیزیں ہیں کہ کوئی قتل ہو جائے تو جو قتل کرے گا اس کو اس کے بدلے میں قتل ہونا ہوگا، وہی معاملہ ہوگا جو کسی شخص کے ساتھ کیا۔ تو یہ عدل و انصاف کا دین ہے، اللہ خود العدل ہے، سراپا عدل ہے، اور ہمارا دین بھی سراپا عدل ہے۔ تو قصاص کی 2 شکلیں ہوں گی، ایک تو کیپٹل پنشمنٹ ہے کہ جان کے بدلے جان ہے، اور دوسری چیز بلڈ منی ہے، دیت دینا ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ تو اسلامی حکومت ان لاز کا، ان رولز اینڈ ریگولیشنز کا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر کردہ ہے، ان کا اہتمام کرتی ہے۔ اب معاف کرنا خاندان والوں کا اختیار ہے، عدالت کا نہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں 2 عرب قبیلوں میں جنگ ہوتی، اوس چھوٹا قبیلہ تھا اور خزرج اس سے 3 گنا بڑا۔ اگر اوس کا بندہ مارتا تو 3 اوس ایک خزرج کے بدلے میں، ایک خزرجی کے بدلے میں 3 اوس شخص مارے جاتے۔ تو یہ ظالمانہ قانون ختم کرنے کے لیے یہ آیت اتری۔ فرمایا المسلمون تتکافأ دماءہم، تمام مسلمانوں کے خون برابر ہیں۔ اگر کسی بادشاہ نے کسی غلام کو قتل کیا تو بادشاہ کو اس کے بدلے میں قتل ہونا ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہڈی کے
بدلے ہڈی اور دانت کے بدلے دانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام مشکلات کا حل بتا دیا۔ اور یاد رکھیے قصاص سے فتنہ اور ظلم کا در بند ہوتا ہے۔ فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ظالم ہے تو اس کے ظلم کو جڑ سے نکال دو۔ اور یاد رکھیے ایبورشن بھی قتل عمد ہے، اس کی دیت دینا ہوگی، دیت بھی دے اور استغفار بھی کرے۔ تو بہت خوبصورت دین کہ یا تو اس شخص کو اس کے بدلے میں قتل ہونا ہوگا یا اس کے ورثاء اگر بلڈ منی دیت لینا چاہیں، اور دیت 100 اونٹ ہے تو وہ کہا خوبصورت طریقے سے ان کو ادا کر دیا جائے، یا پھر اگر کوئی ورثاء معاف کر دیں تو فرمایا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور اس کی رحمت ہے۔ اب ایسا نہیں کہ ایک شخص قتل ہوا تو پورے قبیلے کو ختم کر دیا جائے، قاتل کے قتل سے سب محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ معاشرے کی اجتماعی زندگی ہے۔ تو اسی میں فرمایا فَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے بدلے میں ہی زندگی ہے اے عقل والو تاکہ تم بچو۔ ایک قتل ہوگا، سب باخبر ہوں گے، اور پھر معاشرے میں امن ہوگا، پیس ہوگا۔ تو فرمایا کہ معاشرہ ان سے کیور نہیں ہوگا، پریشانیوں کا شکار نہیں ہوگا۔ کتب علیکم، تم پر لکھ دیا گیا، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آئے، ان ترک خیرا، اگر وہ مال چھوڑے، الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو وصیت کرنا ہے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے انصاف سے، اچھے طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ متقین پر ذمہ ہے، واجب ہے۔ تو وصیت بھی ایک صدقہ ہے، اور وصیت کہتے ہیں سٹریس کرنا، ایمفسائز کر کے بات کہنا، یہ وصیت ہے۔ کہا موت کا وقت قریب آ جائے تو اب کیا کرے؟ وصیت کرے۔ تو یہ آیت اب ایبروگیٹ ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سکیچ دیا، پورا ایک قانون دیا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو اللہ نے پورا رکوع اتار کر ہمیں بتا دیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک قانون دیا ہے، اس کے اکارڈنگ تمہیں وراثت کو تقسیم کرنا ہوگا۔ تو فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا، تو وارث کے لیے اب کوئی وصیت نہیں۔ 1/3 تک اگر کسی کو دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار دیا، اور باقی کے لیے اللہ نے خود ہی ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ تو مال کی حیثیت معاشرے میں ایسے ہے جیسے جسم میں خون کی۔ تو اگر مال ایسے سرکولیٹ ہوتا رہے گا تو معاشرے کی اس میں بقا ہوگی۔ فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، اب 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، اور وہ بھی نیکی کے اچھے کام کی وصیت ہو۔ تو فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، جو وصیت سننے کے بعد اس کو بدل دے، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهَا، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس کو تبدیل کریں گے۔ گناہ ہوگا بدلنے والوں پر۔ اگر نیکی کی کسی نے وصیت کی اور ورثاء نے اس کے اکارڈنگ نہیں کیا تو اب گناہ ہوگا ورثاء کو۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، جس نے خوف رکھا وصیت کرنے والے کی حق تلفی یا جانبداری کا، فاصلح بینہم، تو ان کے درمیان اصلاح کرا دے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اب دیکھیں اسلامی شریعت کا دار و مدار تقوی پہ ہے۔ تقوی ہوگا، صحیح وصیت ہوگی، اسلام کے اکارڈنگ ہوگی تو اس کو عمل کرنا ہوگا۔ لیکن اگر غلط راستہ ہوگا، کسی نے گناہ کی وصیت کی، کسی نے کسی کو آگ کر دیا، تو ایسی وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔
تو قرآن پاک ہم سب کے لیے بہترین کانسٹیٹیوشن ہے. کاش ہم نیکی کو پہچانیں. یہ اللہ نے نیکی کا معیار ہمیں بتا دیا، اور اللہ نے تمام چیزوں کو کھول کھول کر بتا دیا کہ روز محشر ایسا نہ ہو کہ انسان آ کر کوئی ایکسکیوز کرے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ نیکی کیا ہے اور نیکی کو کرنا کیسے ہے. تو سب اللہ نے بتا دیا. اللہ نے ایک اسکیچ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے رکھ دی. صحابہ کرام کا احسان ہے کہ انہوں نے آپ کی زندگی کی ایک ایک لمحے کو کیپچر کیا، آپ کی ایک ایک ادا کو، اور ہم تک پہنچا دیا. تو اللہ تعالی ہم سب کو عاملات قرآن میں سے بنا دے، قرآن پاک عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت بھی مانگتی ہیں، عفو بھی مانگتی ہیں دنیا آخرت کا، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبتیں بھی مانگتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبوبات، اپنی مقربات بندیاں بنا دے. اللہ صراط مستقیم پہ چلا دے. اللہ ہمیں قرآن پاک کو زندگی میں شامل کرنے والا، اس کو پریکٹس کرنے والا بنا دے، اور اللہ جو پڑھیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. اور اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہماری نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا. اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرنا. اللہ پاکستان کی حفاظت کرنا. اللہ پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ سر بلند اور باعزت کر دے. اللہ اس کی معیشت کو اللہ مستحکم کر دے. یہاں کی فصلیں لہلہا دے. ہمیں ایک باعزت اور باغیرت قوم بنا دے. اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے. اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور کلیجے کا سکون بنا دے. ہم سب کی اولاد کو درازی عمر، نیکیوں، عزتوں، صحت اور خوشیوں والی، کامیابیوں والی عطا فرما دے. اور اللہ ہر طرح کے دکھوں، دردوں، مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں، غموں، بے حیائی کے راستے سے اللہ ہم سب کو بچا دے، ہماری نسلوں کو بچا دے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پہ کر دے. اللہ چلتے پھرتے ایمان والی موت عطا فرمانا. اور اللہ ہم سب کو اللہ تو خود ہی وصول کرنا، یا ایتھا النفس المطمئنہ کی صدائیں سنوا کر اللہ جنت میں پہنچا دینا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.